السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ محترم ناظرین، طالب دعا عبد الرحمن ساجدی سلفی، ناظرین، 10ویں نشست رمضان المبارک ایسے گزارے میں آپ کا پھر تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی نشست کا عنوان ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے اختتام پر ادا کیا جائے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1503، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صدقہ فطر فرض ہے۔ کھجور یا جو کا 1 سا غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر، اور اسے نماز عید سے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا، پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ فطر ہر ایک پر فرض ہے، یعنی مسلمان پر فرض قرار دیا گیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بوڑھا ہو یا بچہ، جوان، سب پر فرض ہے۔ دوسری بات، اس حدیث پاک میں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس میں جو اور کھجور کا تذکرہ کیا گیا، تو ہمارے زمانے میں جو اور کھجور ہے ہی نہیں، ہم غلے میں گیہوں، چاول اور دیگر اور چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم گیہوں یا چاول میں سے ہی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اجناس کا تذکرہ ہے، یعنی جو کھایا جائے وہی نکالا جائے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ گیہوں یا چاول ہی صدقہ فطر میں ادا کیا جائے، یہی صحیح اور درست بات ہے۔ لیکن بعض علماء سلف نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے آدمی خرید کر کے کھاتا ہے، مان لیجئے ممبئی شہر میں رہنے والا یا ایسے ہی دیگر اور جگہوں پر خرید کر کے آدمی کھاتا ہے غلے کو، تو کیا کرے؟ تو علماء سلف نے یہ بیان کیا کہ اس کے عوض میں وہ پیسہ ہی نکال دے، اللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ اور کتنا ادا کیا جائے؟ 1 سا حجازی یعنی 2.5 کلو گرام، یعنی فی فرد 2.5 کلو آپ کو نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی غلہ نکالتا ہے حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے، یعنی اجناس میں سے، تو 2.5 کلو، اور اگر بدل نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 2.5 کلو فرد کے اعتبار سے وہ پیسہ نکال کر کے اپنے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ دوسری روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1609، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزے دار روزے کے حالت میں
اسے کیا کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں اس کے افعال اور اقوال کے ذریعے جو گناہ ہو گئے ہیں، یعنی لغویات جو صادر ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے یعنی صدقہ فطر سے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر پیارے نبی نے بیان فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور اس کے ذریعے سے مسکینوں کو کھانا بھی میسر ہو جاتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ اسے نماز عید سے نکلنے سے پہلے اگر ادا کیا گیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی یہ صدقہ فطر ہے، اور اگر نماز عید کے ادا کرنے کے بعد نکالا گیا تو یہ عام صدقے کے حکم میں ہے۔ ناظرین، پتہ یہ چل رہا ہے کہ صدقہ فطر کے نکالنے سے روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو لغویات ہوتی ہیں، اس سے معافی ہو جاتا ہے، معافی اور تلافی ہو جاتی ہے، پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے ادا کیا گیا تو یہی صدقہ فطر ہے، اگر بعد میں ادا کیا گیا تو یہ عام صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔